السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آج ہم الحمدللہ اپنے درس قرآن کا آغاز کریں گے سورۃ الفاتحہ سے۔ فاتحہ کے معنی ہے کھولنے کے۔ اس سورت کے کئی نام ہیں: فاتح الکتاب، فاتح القرآن، ام الکتاب، اور بھی کئی اس کے نام ہیں۔ ام الکتاب کے معنی ہے تمام آسمانی کتابوں کا، یعنی جو بھی آسمانی کتابیں، ان سب کتابوں کا خلاصہ۔ اس سورت کے دو حصے ہیں۔ پہلے میں ہم اللہ رب العزت کی تعریف کرتے ہیں، اور دوسرے حصے میں ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے رب العالمین، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ رب العزت نے پہلے اس صورت کا تعارف ہے کہ اللہ رب العزت نے تقریباً آسمان سے 104 آسمانی کتابیں، جو چھوٹے بڑے صحیفے ہیں، ان کے ساتھ نازل فرمائی ہیں، اور پھر ان ساری آسمانی کتابوں کا علم جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو مشہور آسمانی 4 کتابیں ہیں ان میں رکھ دیا۔ پھر ان 4 آسمانی کتابوں کا علم اللہ رب العزت نے قرآن میں رکھا، اور پورے قرآن کا علم اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ میں رکھا، اور پھر سورۃ فاتحہ کا علم جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رکھ دیا۔ اس لیے اس سورت کو سورۃ الکتاب بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کو سورۃ شفا بھی کہتے ہیں۔ حدیث کے مطابق ہر بیماری کا علاج اس سورت میں موجود ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی، آسمان سے ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا تو آسمان کا ایک دروازہ جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا وہ کھلا، اور پھر ایک ایسا فرشتہ اترا جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا تھا۔ پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نوروں کی خوشخبری دی، ایک سورۃ فاتحہ اور دوسرا سورۃ بقرہ کا آخری رکوع۔ یہ تو ہے سورۃ فاتحہ کا تعارف اور سورۃ فاتحہ کی فضیلت۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس سورت میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ، یہ پہلا لفظ ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اگر کوئی انسان اللہ کی تعریف کرنا چاہے تو اس کی زندگی گزر جائے، لیکن وہ نہ تو اللہ کی تعریف کر سکے گا، لکھ سکے گا، نہ ہی اس کو اپنی زبان سے بیان کر سکے گا۔ آسان لفظوں میں ہے کہ تمام کائنات کا جو خالق و مالک ہے، تمام کائنات کو چلانے والا ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور باقی تمام کائنات اپنی بقا کے لیے اللہ ہی کی محتاج ہے۔ اگر ہم نے کبھی کسی انسان کی تعریف کرنی ہے، کسی پھول کی تعریف کرنی ہے، تو اگر ہم بجائے اس کے کہنے کے کہ یہ پھول بہت خوبصورت ہے، یہ انسان بہت خوبصورت ہے، تو اگر ہم یوں کہیں تو زیادہ اچھا ہوگا کہ اس انسان کو بنانے والا وہ رب کتنا خوبصورت ہے، جس نے یہ انسان بنایا، اس کو خوبصورت شکل دی، یا انسان کو خوبصورت آواز دی، یا انسان کو خوبصورت رتبہ دیا۔ وہ خود کتنا خوبصورت ہے جس نے یہ خوبصورت پھول بنایا، اور پھر وہ رب کتنا خوبصورت ہے کہ جس نے اس پھول میں خوبصورت تعریف کی۔ تو کسی انسان کی تعریف علماء کہتے ہیں، تفسیر میں آتا ہے کہ کسی انسان کی جو تعریف ہوتی ہے وہ دراصل جو ہے وہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ اس کے بنانے والا اتنا خوبصورت ہے جس نے یہ بنایا ہے۔ الحمد کے بعد دوسرا لفظ ہے رب العالمین۔ رب پالنے والے کو کہتے ہیں، روزی دینے والا، کائنات کو چلانے والا جو ہے وہ ایک رب ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے عالمین، یہ عالم کی جمع ہے، یعنی تمام جہان، صرف دنیا اور آخرت نہیں بلکہ تمام جہانوں کا وہ مالک ہے، تمام جہانوں کو چلا رہا ہے۔ عالم کی کئی اقسام ہیں: عالم آخرت، عالم برزخ، عالم ارواح، عالم جن، عالم ملائکہ۔ اس کے علاوہ بھی کئی عالم ہیں جن کو چلانے والی صرف ایک رب العالمین کی ذات ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 امتیں پیدا فرمائی ہیں، 600 سمندر میں ہیں، 400 خشکی پر ہیں، سب فنا ہوں گی، اور سب سے پہلے ٹڈیوں کی حکومت ختم ہوگی، باقی سب کچھ بعد میں ختم ہوگا۔ تو عالمین کا جو رب ہے نا، وہ سب کو پالنے والا ہے، وہ رب ہے، سب اس کے محتاج ہیں، سب وہ سب کو دینے والا ہے، اس لیے تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا، وہ پیدا کرنے والا، وہ رزق دینے والا، وہ زندگی دینے والا، اپنے بندوں پر بہت رحمان ہے، بہت رحیم ہے، بہت محبت ٹپک رہی ہے اس لفظ میں۔ اگر اس کو ہم دل سے محسوس کریں تو رحمان اور رحیم وہ ذات ہی ہے جو اتنی خطاؤں کے بعد بھی ہمیں زندگی، صحت، رزق سب کچھ دے رہی ہے، اور دینے کے بعد کبھی احسان بھی نہیں۔ وہی ذات ہے جو دینے، وہ رحمان اور رحیم ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ آگے اسی مالک اللہ رب العزت فرماتے ہیں مالک یوم الدین، مالک ہے کس کا؟ یوم الدین، روز جزا کا، قیامت کے دن کا۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ پوری کائنات کو رب العزت چلا رہا ہے۔ دنیا میں اس نے اسٹیٹس بنا دیے، گھر کا مالک باپ ہے، دفتر کا مالک افسر ہے، لیکن اس دن کا مالک، اس دن جس دن سب کے حساب و کتاب ہوں گے، وہ مالک وہ خود ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، آخرت کا مالک وہ رب العالمین خود ہے، کہ وہ ایسا مالک ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا۔ جس طرح ہم دنیا میں عمل کریں گے آخرت میں، ویسا ہی وہ ہمیں اجر دے گا۔ وہ مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں ایاک نعبد، اب بندہ اللہ رب العزت سے کہہ رہا ہے ایاک، صرف تیری ہی، صرف تیری ہی، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں کہ اے رب العالمین ہم عاجز ہیں، تو نے ہمیں زندگی دی، تو مہربان ہے ہم پر، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہاں ہم اللہ رب العزت کو ڈائریکٹ خطاب کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم تو صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو نے ہمیں پیدا کیا، تو نے ہمیں زندگی دی، تو ہی عبادت کا لائق ہے، تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، ہم تو صرف تجھ کو اپنا الہ مانتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں۔ وَإِيَّكَ نَسْتَعِينُ، اور صرف تجھ ہی سے نستعین، مدد چاہتے ہیں ہم، کہ ہم اس دنیا میں کسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں تو تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ہماری مدد کر سکے، ہم صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ پھر آگے انسان اور اپنے لیے اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کر رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، دکھا ہم کو، کیا دکھا ہم کو؟ صراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ اے رب العالمین ہم تو صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے انسان کہ میں اتنا عاجز ہوں کہ میں تیری عبادت کر سکتا ہوں، میں تجھے اپنا الہ مانتا ہوں، تو تجھی سے مدد مانگتا ہوں، بس اب تو مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ ہدایت جو ہے وہ انسان کی ضرورت ہے، اور سیدھے راستے سے مراد دین اسلام ہے، اور دین اسلام ہی وہ دین ہے، وہ رستہ ہے جو ہمیں جا کر رب سے ملاتا ہے۔ اور اس رستے دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کو 2 رستے دکھا دیے، سیدھا اور اچھائی کا اور برائی کا۔ اب یہ انسان پر ہے کہ وہ اپنے لیے کون سا رستہ استعمال کرتا ہے، اپنے اختیار کرتا ہے، سیدھا رستہ یا برائی کی طرف جانے والا۔ اللہ نے تو انسان کو پیدا کیا، زندگی دی، دنیا میں بھیجا، اشرف المخلوقات بنایا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، انبیاء بھیجے، کتابیں بھیجیں۔ اب ہم اپنے لیے سیدھے راستے کا انتخاب اس وقت صحیح سے کر سکیں گے جب ہمیں دین اسلام کا کوئی بیسک نالج ہوگی، کوئی ہمیں اس کا صحیح رستہ، قرآن کی ہمیں صحیح تعلیمات ہوگی، قرآن کو ہم سمجھیں گے تو ہمیں دین اسلام پر چلنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو یہاں ہم وہی اللہ سے عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہدایت کا رستہ دکھا۔ ہدایت وہ راستہ ہے جو مانگنے سے ملتی ہے، ہدایت بن مانگے نہیں ملے گی انسان کو۔ جب ہم چاہ کریں گے، ہمارے اندر اس کی خواہش ہوگی، تو اللہ رب العزت ہمیں وہ رستہ دکھائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر آگے ہے صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ،
اللہ زینا ان لوگوں کا انعمتا جن کے اوپر تو نے انعام کیا، جن کے اوپر تو نے انعام کیا، انعمتا ایسا انعام کہ دنیا میں ان کو سیدھا راستہ دکھایا، اسلام کا راستہ دکھایا، اور آخرت میں ان کے لیے جنت کا انعام رکھا، جنت ہمیشہ قائم، ہمیشہ رہنے کی جگہ۔ تو ایسے لوگوں کا راستہ ہمیں دکھا، صالحین کا راستہ دکھا، انبیاء کا راستہ دکھا، شہداء کا راستہ دکھا، صدیق کا راستہ دکھا، سچوں کا راستہ دکھا، کہ جن پر دنیا میں بھی تیرا انعام تھا اور آخرت میں بھی ان کا انعام جنت ہے، نہ ہمیشہ رہنے والا مقام ہے۔ تو اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا۔ پھر آگے غیر المغضوبی، مغضوبی علیہم ولدالین، غیر المغضوبی، نہ کہ ان لوگوں کا، مغضوبی جن پر غصہ کیا تو نے، جن پر غضب ہوا تو، ان لوگوں کا راستہ نہیں دکھا، علیہم اوپر ان کے، ولدالین، اور نہ ان کا جو گمراہ ہو گئے، نے نہ مغضوب کا راستہ دکھا جو ان پر تو غصہ ہوا، جن کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، وہ عمل کر کے اپنے لیے دین اسلام کا صحیح راستہ نہیں منتخب کر سکے، اپنے آپ کو گمراہی سے نہیں بچا سکے، اپنے ضد اور تعصب کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، اور تو نے ان پر غصہ کیا، ان کا بھی راستہ نہیں دکھا۔ اور اے اللہ ہمیں ضالین کا بھی راستہ سے بچا، جن کے پاس نہ علم تھا نہ عمل تھا، گمراہ تھے اے اللہ، اور گمراہی میں ہی دنیا سے چلے گئے، اے اللہ تو ہمیں ان کے راستے سے بچا، آمین یا رب العالمین۔ تو سورۃ الفاتحہ میں بہت خوبصورت دعا ہے، اللہ کی تعریف کے بعد بہت خوبصورت دعا ہے۔ اللہ رب العزت ہم نے جو یہ دعا مانگی، جو سمجھا، اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے، اور اس کے ایک ایک لفظ کو ہمارے دلوں پہ اتار دے، کہ ہم بھی سچے دیندار بن جائیں، سچے مسلمان بن جائیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔